کا معاملہ، ہزاروں جرنیل کرنیل اس وقت مشکل میں، اور یہ وہی تھے جن کی ڈیل بھی ہو رہی تھی. اور امریکہ ایران پر حملہ کرے گا نہیں، یہ اگلے چند گھنٹوں کا فیصلہ پاکستان پہ اثرات کیا آئیں گے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. اور فیلڈ مارشل کے قریبی محسن نقوی کو بہت بڑا دھچکا لگا، بہت بڑا دھچکا، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کیس میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے انوکھی رام لینا شروع کر دی. وکیل ماننے سے ہی انکار کر دیا، وکلا بہرحال آج نکل آئے. ان تمام خبروں کی تفصیل میں آج ایک اہم چیز جو اڈیالہ جیل میں 3 ڈاکٹرز میڈیکل ٹیم پہنچی ہے. میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ میڈیکل ٹیم کے نام پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گفتگو کریں گے. اب ظاہر تفصیل ابھی تک نہیں آ سکی کیا معاملہ ہوگا، کیا گفتگو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سال 10 مہینوں سے خان سے جو مانگا جا رہا ہے، بہرحال اس کی تفصیل جب آئے گی آپ کو بتاؤں گا. اسٹیبلشمنٹ کا آج بیانیہ تباہ ہو گیا، بہت بڑی ہار. برطانوی اداروں، برطانوی عدالت 190 ملین پاؤنڈ کیس انٹرپول نے آج چیتھڑے اڑا دیے. اسٹیبلشمنٹ، فیلڈ مارشل، ان کے قریبی محسن نقوی کو جو دھچکا. پاکستانی عدالتوں میں نے عمران خان کو 14 سال کی سزا اور 7 سال کی بشرا بی بی کو دی القادر ٹرسٹ کیس میں، یہ وہاں کل عدم ہو گئی ہیں. انٹرپول نے آج شہزاد اکبر کا نام اس کیس میں سے کلین چٹ دے دی. اور یہ کیوں معاملہ ہے میں ایک کی رہائی سب کی رہائی. شہزاد اکبر کو یہ کلین چٹ اس لیے ملی کہ پاکستانی عدالتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان پر الزام لگایا تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل کے نیشنل کرائم ایجنسی سے پاکستان کو جو واپس پیسے آئے وہ ملک ریاض کے ادارے کو واجبات میں ایڈجسٹ کر گئے. یہی کیس تھا القادر ٹرسٹ کا کہ اس کے نام پہ پھر زمین منتقل ہوئی. اب یہ کیس وہاں اڑ گیا. تو خان کے خلاف جتنے بھی عدالتوں میں کیسز ہیں وہ ایسے ہی بے بنیاد اور جھوٹے اور بوگس ہیں، یہ آج ثابت ہو گیا. القادر ٹرسٹ کو اسی لیے ہائی کورٹ میں نہیں لگایا جائے. اچھا، یہ ان کی تیسری شکست ہے. پہلے مونس علی اور زلفی بخاری کیس میں، اور اب شہزاد اکبر کیس میں انٹرپول کا انکار کہ خان اور اس کے ساتھی بے گناہ. یہ پوری دنیا میں دیکھیں، خلیج اخبار نے آج تمام اخبارات نے لکھا کہ 900 دن سے زیادہ قید، 905 دن ہو گئے ہیں ویسے. انہوں نے کہا خلیج میگزین لکھتا ہے خان واحد دنیا کا، پاکستان کا برصغیر کا لیڈر کہ جو جیل میں سب سے مشکل ترین جیل میں ہونے کے باوجود پاکستان کی سب سے بڑی مقبول شخصیت ہے. آپ دیکھیں کہ جس کی تمام نشستیں بھی چھین لی گئیں، سارا الیکشن بھی لوٹ لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ نوجوان، اوورسیز پاکستانی، گراؤنڈ پر لوگ، سوشل میڈیا سب کھڑے ہیں، سب موجود ہیں. اور اس بدترین مظالم کی جس کے اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ نے بھی ذکر کیا، یہ ڈاکو ڈفر الائنس یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہار گیا. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں فری الیکشن ہو تو عمران خان 96% مقبولیت سے جیت رہے. اب دنیا کا کوئی ادارہ ان کا عمران خان کے خلاف کرپشن پر، جھوٹے کیسز پر، ان کی وارداتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا. انہوں نے دنیا کے جس ادارے سے رابطہ کیا انہوں نے اٹھا کے ان کا کیس ردی میں پھینکا. آپ دیکھ لیں ایکس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے 47 درخواستیں دی، ایک نہیں مانی گئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کرپٹ اور بدعنوان عدالتوں کی بے توقیری. یہ جو ایمان مزاری کا کیس ہے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہونے جا رہا ہے. یورپی یونین کو وہاں پر باقاعدہ طور پر کانٹیکٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، جو افضل مجوکا نے فیصلے میں لکھا نا کہ جن ممالک کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں دیکھیں ان کا فیصلہ ہم دے رہے ہیں. یورپی ممالک اب بہت بڑی مثال بننے جا رہے ہیں. میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں اوورسیز پاکستانی ہیومن رائٹس اور بڑے تگڑے وکلا کے ساتھ رابطہ ہو گیا. درخواست دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور GSP پلس سٹیٹس خطرے میں، شدید ترین خطرے میں. اب میں ان لوگوں کی ظاہر تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، ابھی ابتدائی مراحل پہ معاملہ ہے. مارچ میں البتہ ان کا کہنا ہے کہ GSP پلس سٹیٹس کے ان کے خلاف فیصلہ آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ایمان مزاری کو جو سزا دے کے انہوں نے کوشش کی اور پیغام بھیجا کہ ہارڈ سٹیٹ بن کے دکھائیں گے، رٹ قائم کریں گے. دیکھیں دنیا میں سب سے یہی طاقت کا دستور ہے، جب اقتدار ہاتھوں سے نکلے تو پھر طاقت کے ذریعے جبر. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت حالات ان کی گرفت سے فیلڈ مارشل سمیت آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ابھی وکلا اس وقت اسلام آباد کچہری میں نکلے ہیں ایمان مزاری کے شور کے حساب، شکر ہے انہیں تھوڑی سی غیرت اور شرم آئی، اچھی بات ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بات بھی کی تھی. بہرحال یہ لڑائی اور بیانیہ اس وقت جو ہے وہ صرف اور صرف بیانیے کی لڑائی ہے. غزہ کے معاملے پر ہو، معیشت کے معاملے پر ہو، وادی تیرہ کے معاملے پر ہو، خان کے کیسز کے معاملے پر ہو، جو معاملات ہوں وہ صرف اور صرف دیکھیں وادی تیرہ پہ تو ابھی خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملٹری آپریشن کی اجازت جن 24 لوگوں نے دی وہ زور زبردستی سے کروائی گئی. اس میں IGFC اور کور کمانڈر سے ان کی ملاقاتیں کروا کے باقاعدہ اغوا کروا کے دستخط کروائے گی. آج یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں فلور پر آپ سنیں گے، بہت سارے انکشافات بھی نظر آئیں گے. لیکن وادی تیرہ پہ جو انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی وہ بری طرح ان کا ناکام ہوا. غزہ بورڈ کا معاملہ، اور اسے میں نے آپ کو کہا بار بار یاد رکھیں، ٹرمپ کی حمایت پہ بیانیہ بنانے کی کوشش انہوں نے اپنے صحافی چھوڑ دیے میدان میں کہ 2 بیانیے بنائے. ایک جی ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں، ٹرمپ کی بات نہ مانے تو IMF کے قرضے رک جائیں گے، ٹرمپ ہمارے اوپر ٹیرف لگائے گا، ہمیں دیوالیہ کر دے گا. یہ ان کا بہت بڑا بیانیہ. اور دوسرا کہ ہم تو فلسطین کی فوج کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ تو یہاں آ کے ہمارے کیڈٹس کے ساتھ ٹریننگ لیتے ہیں. اب یہ بھی جھوٹا. دیکھیں فلسطین تو خود مختار ریاست کو مانتے ہی نہیں. وہ
انہیں تو مکمل ریاست ہی نہیں مانا جا رہا. باقاعدہ قومی فوج ہوتی، فضائی، بری، بحری. غزہ اور مغربی کنارے پر تو بنی یعقوب کا قبضہ ہے. غیر ریاستی جو اس وقت لوگ ہیں، یہ چند سیکیورٹی اہلکار ویسٹ بینک میں موجود ہیں، یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کوآرڈینیشن کرتے ہیں، وہاں کنٹرول ہجوم کو کرتے ہیں، پولیسنگ کرتے ہیں. اس کو فرق کو ذرا غور سے سمجھیں. انہیں پاکستان کی فوج ٹرین کرتی ہے، یعنی اسرائیل کے حامیوں کو پاکستان کے اندر پہلے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی اہلکار ہیں جنہیں فوجی کہا جاتا ہے. اسرائیل سے لڑتے نہیں ہیں، نہ مزاحمت کاروں کے ساتھی ہیں. پاکستان کی فوج نے تربیت دیتی ہے. تو یہ بیانیہ کہ ہم فلسطینی کیڈٹس کو ٹرین کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. دوسرا کہ جی ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیں گے، ہماری تجارت ختم ہو جائے، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. پاکستان کی آپ امریکہ کے ساتھ تجارت دیکھیں تو $8 ارب کی، $5 ارب کی ایکسپورٹ کہہ لیں، $3 ارب کی امپورٹ. اب $5 ارب کی جو ایکسپورٹ ہے امریکہ پر، 19% اس پہ بھی تجارتی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اور اس میں نقصان کا آپ جو یہ جو بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان افغانستان کی تجارت بند ہونے سے ہوگا، $3 ارب کا. یہ جو سوشل میڈیا بند کیا، انٹرنیٹ سلو کیا، اس میں 1 ارب 40 کروڑ کا نقصان پہلے ہی ہو چکا ڈالرز میں. خان کی حکومت گرانے سے اب تک رف ایسٹیمیٹ تو 1000 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہے. IMF کی کرپشن میں 5.3 کھرب کی کرپشن کا نقصان. اور یہ جو ہندوستان کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے 30 سے 40 ارب ڈالر کی تجارت بند ہو چکی اگر یہ نہ ہوتی. یہ دبئی اور سنگاپور سے چیزیں گھوم پھر کے آتی ہیں نا. اگر انہیں پاکستان کا خیال ہوتا تو یہ افغانستان، بھارت کے ساتھ تجارت کرتے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی تجارت کا نقصان نہیں ہے، وہ ورنہ سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، افریقہ، روانڈا کو کیوں نہیں نقصان پہنچاتا؟ وہ بھی تو امن فوج میں نہیں جا رہی، ان کی بنائے ہوئے بورڈ میں. بھارت دنیا میں سب سے امن فوج میں لوگ بھیجتا ہے اپنے اقوام متحدہ کے علاوہ، لیکن وہ کسی سیاسی بورڈ میں اپنی فوج نہیں بھیجنے کو تیار. ٹرمپ نے ان پر 50% تجارتی پابندیاں لگائیں. انہوں نے حل کیا نکالا؟ متبادل منڈیوں میں چلے گئے. ان کی مدر آف آل ڈیلز یورپ کے ساتھ ہوئی. 110% تجارتی ٹیکس انہوں نے کم کروا کے 10% کر دیا. $150 ارب کی یورپ کے ساتھ تجارت جو اب $250 ارب اور $300 ارب کے پاس پہنچ رہی ہے. کینیڈا پہ بھی امریکہ نے ٹیرف لگائے، وہ بھی چین کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اور بھارت نے تو صرف دیکھیں مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ کے ساتھ متبادل منڈیاں نہیں بنائی، وہ اور بھی ڈھونڈ رہے ہیں وسطی ایشیائی ریاستیں. وہ غزہ امن بورڈ میں یہاں شامل ہونا ان کی مجبوری تھی. امریکہ کی انہیں حمایت چاہیے اس غیر اخلاقی ناجائز سسٹم کو چلانے کے لیے. اب یہ مخالفت نہ کریں تو ان کے ویزے اساسے لوٹی ہوئی دولت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دبئی میں 1000 ارب ڈالر سے زائد لوٹی دولت ان پاکستانیوں کی موجود ہے. یہ جو پاناما لیکس، دبئی لیکس، پنڈورا لیکس، جتنے آتے رہے کرپشن آپ میں دیکھیں، سارے کا سارا مال دبئی میں، عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے ذریعے وہاں بڑی بڑی بلڈنگز انویسٹمنٹ بنا کے کمپنیاں رجسٹرڈ کروا کے انہوں نے کی. اور عرب امارات آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا پروکسی، ان کا ساتھی. اس وقت تو جو صورتحال ہے اس میں اب محمد بن سلمان، محمد بن زائد کی چونکہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے یمن میں، اس سے پہلے قطر کا مسئلہ بھی تھا، بائیکاٹ تھا، اخوان المسلمین والا معاملہ بھی تھا. اور سعودی عرب اور عرب امارات کا جو مفادات ہے وہ لیبیا، یمن، صومالیہ اور سوڈان، 4 ممالک میں. تو یہ ان دونوں کے اس وقت تو محمد بن سلمان کی کوشش ہے کہ عرب امارات کے صدر کو ہٹایا جائے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اسرائیل اور امریکہ موجود ہے اس لیے بڑی محتاط انداز میں لابنگ ہوتی ہے. اور محمد بن سلمان بھی آپ کو پتہ ہے ریاض کو فائنینشیل ہب بنانا چاہتے ہیں. جتنی غیر ملکی کمپنیاں اس وقت دبئی سے نکل رہی ہیں وہ ریاض منتقل ہو رہی ہیں. تو حالات ان کے بڑے کشیدہ ہیں اس وقت. لیکن عرب امارات کی پاکستان سے بات اسی لیے مکمل نہیں ہوئی. یہ جو سعودی عرب کی ڈیل یا MBS کا دباؤ تھا، یہ اس کے بعد عرب امارات نے اسلام آباد ایئرپورٹ، پھر PTCL کے معاملات، اور اب ان کے معاملات کی طرف یہ $2 ارب کا عرب دنیا سے بھی جرمانہ جو ہے وہ اسی سلسلے ہی کڑی ہے. اب چونکہ یہ بورڈ آف پیس میں اسی وجہ سے شامل ہوئے. اب وجہ چونکہ MBS موجود ہے اور پہلے نواز شریف کو عرب امارات بھیجا گیا کہ صدر کا جو دورہ تھا اس کے بعد پھر پرسوں اسحاق ڈار عرب امارات گیا اور آج آصف زرداری پہنچ گیا. وہاں پہ ان کی پراپرٹیز ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، بینامی جائیدادیں ہیں، کیونکہ وہاں ٹیکس رپورٹنگ کا کوئی نظام نہیں. سیاستدان، بیوروکریٹس، بزنس مین، جرنیل، یہ سب سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس وقت صرف اسے بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. انہیں عرب امارات سے کچھ نہیں چاہیے، امریکہ سے بھی کچھ نہیں چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے چاہیے، کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے. پاکستانیوں سے کوئی غرض نہیں، ان کے ساتھ یہ کوئی مخلص نہیں، یہ ان کے حالات بدلنا نہیں چاہتے. یہ صرف اپنے اقتدار کو تاحیات استثناء میں دلچسپی ہے. ورنہ سینیٹر عفنان اللہ نے 20 تاریخ کو سینٹ میں جو سب سے بڑی بات کی، وہ خبر پتہ نہیں مس کیسے ہوگی، کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی سیکیورٹی کا، ایک تو آپ کو امن و امان، سرحدوں کے معاملے میں تو خطرہ آپ کا ہے، گلی محلوں میں لڑائی جو آپ کا امن و امان کا ہے، لیکن یہ جو پاکستانیوں کا ڈاٹا پورے کا پورا اٹھا کے ڈارک ویب پہ بک گیا، جس میں نادرا کی تفصیلات، آپ کے موبائل کمپنیوں کی تفصیلات،
آپ کے بینکوں کی سرکاری نظام سے جڑی ہر قسم کی معلومات، بایو میٹرکس، فیملی ٹری، سم کارڈ، یہ سب کچھ ڈارک ویب پہ 500 سے 5000 روپے میں بک رہے ہیں۔ اس میں وفاقی وزراء، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، جرنیل، ججز، ان کا سب ڈاٹا اس وقت کسی نے انٹیلیجنس پروفائلنگ کرنی ہو، بلیک میل کرنا ہو، ان کے ویزوں میں، امیگریشن میں فراڈ کرنا ہو، کسی دنیا کی ایجنسی نے بڑے آرام سے سوشل میپ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے ووٹ بدلنے ہوں، الیکشن بدلنے ہوں، ہر قسم کا معاملہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اور یہ سینیٹر افنان اللہ کا ہے۔ لیکن لوگوں کو کیا پرواہ اداروں میں، اور یہ کہہ رہے ہیں اداروں کے اندر لوگوں نے کیا ہے۔ اداروں کے چیئرمین آپ اٹھائیں، نادرا کے کون سے ہیں پاکستان میں، وزارت داخلہ میں کون ہے، پاسپورٹ امیگریشن میں کون ہے، پاکستان کی سرحدوں، مطلب سارے کے سارے نکالے تو وہی ریٹائرڈ فوجی افسران نظر آئیں گے، جو اپنے کام کے علاوہ ہر کام کے ماسٹر ہیں۔ یہ الیکشن سے خاص طور پر معاملات جڑے ہوں، عدلیہ سے جڑے ہوں، کیسز بنانے ہوں، پاکستان کی عوام پر طاقت جبر کا استعمال، یہ سوشل میڈیا بند کرنا ہو، سب کچھ، حالانکہ ان کے اپنے اکاؤنٹس کے یہ حالات ہیں، لیکن یوں چکے الیکشن لوٹنے میں مصروف ہے، اور اتنی عادت پڑ چکی ہے قومی اسمبلی، سینٹ، باہر کے الیکشن لوٹنے کے بعد وکلا کے ہوں، اب پریس کلب بھی نہیں چھوڑتے، لوٹ لیتے ہیں الیکشن۔ سمینہ پاشا لاہور پریس کے نائب صدر کا الیکشن لڑی، 30 ووٹوں سے شکست ہوئی، ان کی مخالف 30 ووٹوں سے جیتی، 68 ووٹ مسترد ہو گئے۔ میں آپ کو گارنٹی دے کہتا ہوں 68 ووٹوں کا فرنزک کریں، وہ سارے ہو سکتا ہے سمینہ پاشا کے نکلیں، وہ 1024 ووٹ لے کے آرام سے الیکشن جیتے۔ لیکن چونکہ مال مفتوح ہے، چوری کا مال ہے، طاقت بدماشی سے لوٹنا ہے، اسی لیے یہ کبھی الیکشن ہارے ہی نہیں، کیونکہ سیاست میں مداخلت ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ جا کے الیکشن لوٹ لیتے۔ اب اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا معاملہ تو جو مالی کرپشن ہے نا، خاص طور پر فوجی اور دفاعی معاہدوں میں ہو، پاکستان کے وسائل میں ہو، اب اس میں چین سے جڑی ہوئی سب سے بڑی خبر آپ دیکھیں، وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں چینی آرمی چیف کے دفاعی سودے کس کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو امریکہ ایران کی جنگ میں ٹوسٹ آیا نا، ایک طرف جنگی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، دوسری جنگ روکنے کا معاملہ بھی، ٹرمپ نے تو ایران کے اس معاملے پر بڑی صاف صاف بات کی کہ اب میں ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو اقتدار سے نہیں ہٹانا چاہتا، جواب ہی نہیں دیا اس نے، ماضی میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا۔ اب اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پہلو آ رہا ہے، وہ امریکہ نے ابھی اپنی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی جاری کی تھی، جس کی بنیاد پر بعض خطوں سے امریکی فوجی کا انخراج، جس کو ہوا ہم نے دیکھا 4-5 خطوں سے۔ اب ایران کی جو فوجی تیاریاں ہیں، اور ٹرمپ نے جو عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ ہم نے ایران کی طرف جنگی جہاز تو بھیجے ہیں ہمیں، لیکن کارروائی کی اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ساتھ اسی سانس میں کہہ رہا ہے شاید استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جنگی جہاز دباؤ کے لیے ضرور بھیجے ہیں، جس میں ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہے بہت بڑا، جو جنوبی چین کے سمندر سے، ساؤتھ چائنا سی سے مشرق وسطیٰ کی طرف مڑا ہے۔ اس میں جدید جنگی جہاز ہیں، بحری جہاز ہے، ٹومو ہاک طویل فاصلے کے میزائل ہیں، بمبار طیارے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اور امریکہ نے جو دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں 19 مقامات پر مستقل یا عارضی فوجی تنصیبات تھی، اس میں 40 سے 50 ہزار فوجی ان کے، آپ کو پتہ ہے، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب میں موجود ہیں، عرب امارات میں بھی۔ اور یہ اسرائیل کی ابھی جو حالیہ دنوں میں جاسوس نیٹ ورک پکڑے گئے ایران میں، اس میں پھر کرد فورسز بھی تھے، اور جس کی سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 1 جنوری کو ٹویٹ بھی کی۔ اس کے بعد جو پھانسیوں کا اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اس میں امریکہ اور اسرائیل نے بڑا دباؤ ڈالا کہ یہ انٹیلیجنس نیٹ ورک ختم ہو جائے گا، جیسے سٹار لنک بند ہوا۔ اب یہ دباؤ بڑھانے کے لیے مزید وہاں پہ جنگی بحری بیڑے بھیجیں گے کہ اس نیٹ ورک کو کسی طرح بچا لیا جائے، اور امریکہ کہہ رہا ہم بڑے احتیاط سے اسے بھیج رہے ہیں کہ کشیدگی ہے وہاں، اس وقت ایئر لائنز وغیرہ بھی پروازیں بند ہوئی ہیں، اسرائیل کی فضائی حدود بھی بند ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسرائیل کی فوج کی جو سربراہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ جو ہماری تیاری ہے اس وقت، وہ اس صورتحال میں کہ اگر ایران امریکہ کا جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل پر جوابی کارروائی ایران کی جو ہوگی اس کے لیے ہم آئیے لڑ، مطلب اس دفعہ وہ حملہ کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ پھر انہیں فلسطینی یا لبنانی پراکسیز کا بھی بڑا خطرہ ہے کہ وہ بھی متحرک ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں کہ پہلے تو وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب امریکہ کا حملہ نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ سامنے ہے، وہ چین کے آرمی چیف کا معاملہ۔ آپ حیران ہوں گے، چین کے آرمی چیف، سب سے طاقتور ترین جنرل شی جی پنگ کے نمبر 2، اس کے ساتھ جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ہزاروں فوجی افسران جو کریک ڈاؤن ہوا۔ اب اس کے وجوہات کیا سامنے ہے کہ امریکہ نے ابھی جو جوہری توانائی سے متعلق معلومات پہنچائیں، اور وہ چین سے متعلق نہیں تھی، بلکہ یہ جو ایران میں حالیہ دنوں میں چین کی طرف سے جو مدد پہنچائی گئی، ان کے جو ملٹری کارگو جہاز 20 کے قریب پہنچے، اور اس میں ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس جرنیل پر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہی لگا، باقی الزامات یہ نیٹ ورک بنانا، سیاسی دھڑوں کی مدد کرنا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اصل معاملہ امریکہ کے ساتھ ہائی لیول پر جو معلومات شیئر کی گئی جوہری توانائی کی، پہلے ایک وزیر دفاع کو 2023 میں فارغ کیا، وہ بھی یہی لے کر آئے تھے جنرل صاحب، لیکن اصل معاملہ ان کا اس وقت جوہری توانائی کا متعلق اور ایران کے متعلق معلومات تھیں،
اور یہ معلومات امریکہ تک پہنچی ہیں، انہیں اب یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک حملہ کرنے سے باز ہیں۔ چین نے جو کریک ڈاؤن کیا، اور یہ جنرل جو ہیں جو شی جی پنگ کے انتہائی قریبی اور وفادار ہیں، اس کے والد اور شی جی پنگ کے والد یہ دونوں مل کر موضوع تنگ کے انقلاب کے بانی لوگوں میں سے ہیں۔ تو چین کی فوج کا ان کے پاس سارا کنٹرول، سارے فوجی معاہدے، اسلحے کی فروخت، بڑا اہم کردار، اور ان کی فیلڈ مارشل کے ساتھ بہت سارے دفاعی معاملات کی تصویریں بھی ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت اب نشانہ عبرت بنے ہوئے ہیں، تو دیکھیں کہ اب اور باریاں کس کس کی اور کب کب آتی ہیں۔ بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔